بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا قرآن مجید کو سمجھنے کے فوائد، قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب اور قرآن کی تعریف، قرآن کا موضوع، اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی علم جب پڑھا جائے تو اس سے پہلے تین چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس علم کو پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ مطلب میں اس علم کو پڑھ رہا ہوں، اس سے میرا مقصود کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس علم کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں باتیں جو ہیں، یہ جب آپ پڑھتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، شرعی علوم کے اندر عموماً یہ باتیں مینشن ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی فن پڑھانا شروع کرتے ہیں ماہر اساتذہ، تو وہ اس کے شروع میں یہ تینوں باتیں ذکر کرتے ہیں، تاکہ طالب علم جو ہے وہ جب یہ جان لے گا کہ یہ اس علم کی تعریف کیا ہے، تو اس کی جو وہ یعنی کہ جس چیز کو وہ طلب کر رہا ہے، جو چیز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو کچھ پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ مجہول مطلق، ایک چیز جس کے بارے میں انسان کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جب جان لے گا کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ دوسرے علوم سے اور اس علم میں فرق جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جب وہ جان لے گا کہ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، تو اس کی جو کوشش ہے اس علم کو حاصل کرنے میں، وہ ابس نہیں ہوگی اور بے فائدہ اور بغیر مقصد کے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک مقصد اس کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، جس کو حاصل کرنا اس کا حاصل جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اب ہم کچھ آیات انشاءاللہ نکالیں گے قرآن مجید کی غرض و غایت سے۔ ٹھیک ہے، اس میں شاید بعض چیزیں آپ کو ایسے لگے کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں مطلب بعض دفعہ قرآن مجید کا کوئی ادب بھی ذکر ہوتا ہے، بعض دفعہ قرآن مجید کا کوئی فائدہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کو ہم قرآن مجید کی غرض و غایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض آیات اس طرح کی ہوں گی، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ تو قرآن مجید کی غرض و غایت، اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ قرآن مجید عام ہدایت ہے، عام ہدایت ہے، ہدایت عامہ، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 نکالیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت عامہ ہم نے جس طرح اس کو کہا۔ اسی طرح سورہ یونس نکالیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 نکالیے، یہ آیت ہم نے کل بھی نکالی تھی۔ سورہ یونس نکال کر بتائیے۔ شیخ صاحب آیت نمبر آیت نمبر 57 جی، یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو قرآن کو پڑھنے کی ایک غرض اور غایت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت اور رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ کہف نکالیے، سورہ کہف کی آیت نمبر 2،
جی کہیے پھر۔ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، یعنی کہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک کتاب ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ ہمارے سخت عذاب سے ڈرا دے، خبردار کر دے، اور ایمان والوں کو بشارت سنا دے۔ یعنی کہ قرآن کے کا ایک جو مقصد ہے وہ انذار اور تبشیر، خبردار کرنا اور بشارت اور خوشخبری سنانا بھی ہے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہم نے نکالی تھی، دوبارہ نکالیے، تبلیغ، آیت نمبر کیا بنتی ہے؟ آخری آیت، آیت نمبر 52، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، هذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک مقصد جو ہے وہ تبلیغ بھی ہے، کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بیاض والا قرآن مجید کس کس نے لے لیا ہے اور کس کس نے ابھی نہیں لیا؟ جی کر سب اوکے۔ قاری صاحب مل ہی نہیں تھا، کدھر سے لیں گے وہ قرآن کون مجید؟ دہلی۔ کون سا شہر ہے آپ کا؟ گجرات جلال پور جٹا۔ گجرات جلال پور جٹا، اچھا جی، ملنا چاہیے، مل جا آپ پتہ کریں، اگر نہیں ملتا تو آن لائن منگوا لیں، ٹھیک ہے، آن آن لائن لائن منگوا کیسے، لیں۔ وہ بھی تھوڑی سی ران۔ چلے میں آج سر انشاءاللہ، میں انشاءاللہ لے لوں گا، مطلب میں لاہور ہی ہوتا ہوں تو انشاءاللہ سیٹرڈے تک لے لوں گا میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں چلیں کلاس میں سے کوئی جو ہے وہ تلاش کرے، سرچ کریں آن لائن، اب بے شمار چیزیں آپ کو اب آن لائن مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں، اور کہیں پر اگر مل رہا ہے تو آپ جو ڈسکشن والا گروپ ہے اس میں لنک شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور بتا دیں باقی لوگوں کو، تاکہ جو صحیح۔ کو نہیں مل رہا وہ آن لائن منگوا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ بتائیے کہ یہ جو میں آیات نکلوا رہا ہوں، یہ موبائل سے کون نکال رہا ہے؟ سر میں نکال رہی ہوں، میرے پاس بیان القرآن ہے۔ کون سا قرآن ہے؟ بیان القرآن ڈاکٹر اسار احمد کا۔ نہیں، موبائل میں ان سے نکال رہی ہیں؟ سر موبائل میں ایپ انسٹال ہے۔ ہاں، لیکن میں نے سوال اسی لیے پوچھا ہے کیونکہ اگر آپ موبائل سے اس کو نکالیں گے نا تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کون سا فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ کیا فائدہ حاصل ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے، حاصل نہیں ہوگا اس طریقے سے؟ کوئی بتائے گا؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی صورت کس پارہ میں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ بہت پریکٹس اہم، نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کو مطلب ایک دیکھیں، قرآن مجید کا طالب علم ہے یا اخوان یا شباب، قرآن مجید کا طالب علم ہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں کون سی صورت کدھر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا ہے یہ، اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے سر، لیکن مجھے بھی نکالنے کے لیے میں ابھی بھی جلدی آئی ہوں، اور جلدی میں سے میں نے جو ہے وہ قرآن میں سے میں نے، کیونکہ قرآن کو پاک صاف ہاتھ میں ہاتھ لگانے میرا وضو نہیں تھا، اس لیے۔ چلیں، وہ تو آپ کو پھر وضو کر لینا چاہیے نا، جب پتہ ہو کہ قرآن کلاس ہے تو وضو کر لینا چاہیے، لیکن ویسے میں عمومی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو طالب علم ہے اس کو اگر یعنی کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی صورت کدھر ہے، اور جو ہے وہ اگر اس کو کبھی قرآن میں سے کوئی صورت نکالنی پڑے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس شخص کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک جو ہے وہ بغیر فائدے کے کوئی پریکٹس ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، یہ میں انٹینشنلی آپ سے آیات نکلوا رہا ہوں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ہوں بس صرف آیات کے نمبر لکھواتا جاؤں، ٹھیک ہے، میں کہوں جی یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ مقصد بیان ہوا ہے، تو یہ کرنا آسان ہے، یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیات نکلوانے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ انٹینشنلی ہم جو ہے نہیں وہ آیات نہیں نہیں نکلوا رہے سر، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں پورا ترجمہ پڑھ کے ہی نکال رہی ہوں، ہیں۔ اور جی اگر بارک ابھی اللہ ابھی فیکم، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں ابھی جی نکال جی بھی ٹھیک دیتی ہے ہوں، سر ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے، ترجمہ ہی پڑھتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم، کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے نکلوائی ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیت، آیت نمبر 52،
سورۃ الابراہیم آیت نمبر 52. اسی طرح سورہ نحل نکالیے آیت نمبر 44. سورۃ النحل آیت نمبر 44. آیت نمبر 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تفکر اور تدبر قرآن کی ایک غرض و غایت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تفکر کرے، انسان جو ہے وہ سوچے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سوچے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ نکالیے. سورہ طٰہٰ سر آیت نمبر آیت نمبر 3. سر پلیز بتا دیں سورہ نحل کی. سورہ نحل کی تھی آیت نمبر 44. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3. قرآن مجید کی ایک غرض و غایت یہ ہے کہ اس سے انسان نصیحت حاصل کر لے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تذکرہ، ٹھیک ہے، تذکرہ جو ہے یہ کہتے ہیں نصیحت کو. اسی طرح سورہ قاف نکالیے. سر اس سے پہلے آپ نے کون سی صورت، سورہ نحل کے بعد آپ نے کون سی صورت کا کہا تھا؟ پلیز ذرا ریوائز کر دیں. چیٹ کے اندر کوئی بتا دے، چیٹ کے اندر کوئی بتا دے پلیز. سورہ قاف نکالیے آیت نمبر 37 سوری. سورہ قاف آیت نمبر 37. یہاں پر بھی وہی بات ہے، ان فی ذلک لذکری، ان فی ذلک لذکری، بے شک اس کتاب میں نصیحت ہے. لذکری، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے ہم نے آیت نکالی تذکرہ اور ذکری. تو قرآن مجید کی غرض و غایت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے. اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الحدید نکالیے. سورۃ الحدید آیت نمبر 9. تو قرآن مجید کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. قرآن مجید انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جی شیخ. جی ہیں سر. جی سر ہے. میں قرآن شریف لینے گئی تھی، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی. جی سر. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پر واضح روشن آیات نازل کرتا ہے. لیخرجکم، تاکہ نکال دے تم سب کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، اندھیروں سے نکال دے روشنی کی طرف، روشنی کی طرف. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا ایک مقصد یہ بھی ہے. بہرحال یہ ہم نے کچھ جو ہے وہ آیات نکالی ہیں اور کافی ساری آیات ہم نے چھوڑ دی ہیں. مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نکالیں گے قرآن مجید کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے قرآن مجید کا. اب ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں. اب ہم نے داخل ہونا ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ وہ
اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باقی جو ان باتوں کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتا جائے گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سورت قرآن مجید کی جب ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ہم 5 باتیں جو ہے وہ کریں گے. 5 باتیں ہوں گی کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے, اور اس میں سے 3 باتیں تو ہم سورت کے شروع میں کرتے ہیں, اور ایک بات جو ہے وہ سورت کے درمیان میں ہو جاتی ہے, اور ایک بات ہم سورت کے آخر میں کرتے ہیں. لیکن ہر سورت سے پہلے یا ہر سورت کے متعلق 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے, ربط اور تعلق کیا ہے. کوئی بھی سورت جب ہم شروع کریں گے قرآن مجید کی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورت کا اس سے پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. دوسری بات یہ کریں گے کہ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے, سورت کا دعویٰ یا سورت کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے, سورت کا دعویٰ اور موضوع کیا ہے. سورت کا دعویٰ یا سورت کا موضوع جو ہے یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ پوری سورت جس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے, اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. جی سر. جی تیسرے نمبر پر ہم یہ بات کریں گے کہ سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے, سورت کے مضامین کی تقسیم اور خلاصہ کیا ہے. اس سورت میں کتنے حصے ہیں, اس سورت میں کتنے ابواب ہیں, اور اس سورت کے مضامین کا کیا خلاصہ ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے سورت کے اندر موجود مشکل الفاظ کا معنی. اور پانچویں چیز ہوتی ہے سورت کا امتیاز, یعنی کہ اس سورت میں کیا کیا نمایاں مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں, اس سورت کا امتیاز کیا ہے. جی ابھی یہاں پر ایک نام مجھے نظر آ رہا ہے, فرجاد کیان. جی بھائی جان آپ کو آواز آ یہ رہی سر ہے میری؟ جی آپ ذرا بتائیں گے آ رہی ہے سر. کیا 5 چیزیں بیان کی ہیں ہم نے کسی صورت کو شروع سر کرنے سے پہلا ہے پہلے. جی پچھلی صورت سے ربط ہے, جی اور پھر شاباش, دوسرا ہے کہ اس صورت کا دعویٰ یا موضوع کیا ہے, بارک اللہ فیکم. بس اور اس کے بس بعد رک ہے جائیں رک جائیں رک مضمون. جائیں رک جائیں رک جائیں. جی عتیقہ عبد الصبور, جی بہن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی بتائیں گی باقی 3 چیزیں کیا ہیں. سر ایک تو اس صورت کا موضوع کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے, اور اس میں خلاصہ کیا بیان ہوا ہے, اور جی امت الحفیظ حسنہ, جی بہن بتائیے. امت الحفیظ. جی سر. جی باقی 2 چیزیں کیا ہیں. ایک تو مضامین کا خلاصہ کیا ہے, جی اور اس کے سورت کی جو باب ہے اس کی ترتیب کیا ہے. چلیں کوئی کون بتائے گا کون سی 2 باتیں رہ گئی ہیں جو. جی کوئی بھی بتا دے کون سی 2 باتیں رہ گئی ہیں. یا جماعت جی بتائیے. سر میں ریپیٹ کر دوں, میں سارے 5 ریپیٹ کر دوں. جی جی بتائیے آپ ریپیٹ کیجیے. سر سب سے پہلے ہے پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. نمبر 2 پہ ہے دعویٰ اور موضوع کیا ہے. نمبر 3 پہ مضامین کی تقسیم اور خلاصہ کیا ہے. نمبر 4 پہ ہے سورت کے اندر موجود مشکل الفاظ کا معنی. اور نمبر 5 پہ ہے سورت کا امتیاز کیا ہے, یعنی اس کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. دیکھیں آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں نا, ان میں چونکہ طلبہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور طلبہ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نظر نہیں آ رہے, تو بعض دفعہ اٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
تو اس کا سلوشن میں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ میں بیچ بیچ میں رینڈملی کسی سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوتا ہے اس کہ سے؟ وہ اٹینٹیو ہے کہ نہیں ہے، رہیں گے۔ کہ وہ مینٹلی پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے بندے سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال صرف مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو بھی پتا ہو کہ ہم کلاس میں موجود ہیں، ہم اٹینٹیولی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. چلیے ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ یہ 5 باتیں جو ہے وہ کیا کریں گے. اب ہم نے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے، تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی یہی 5 باتیں ہم کریں گے. ان میں جو پہلی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا ما قبل سے ربط کیا ہے. سورہ فاتحہ کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟ تو یہ بات تو نہیں کی جا سکتی کیونکہ سورۃ الفاتحہ بذات خود پہلی سورت ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ بذات خود پہلی سورت ہے. اور باقی رہا اس کا دعویٰ یا اس کا موضوع کیا ہے، تو سورہ فاتحہ کا دعویٰ یا موضوع وہ ہے مسئلہ توحید اور اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہ تعالیٰ سے مسئلہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی دعا. یہ سورہ فاتحہ کا موضوع ہے، مسئلہ توحید اور دعا. ٹھیک ہے، اور سورت کا خلاصہ، سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ توجہ ہے نا؟ نہیں 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 سر. سر، جی سر جی. جی سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دعویٰ ذکر ہوگا، سب سے پہلے ایک دعویٰ ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد اس دعوے پر 3 دلائل ذکر ہوں گے. ایک دعویٰ ذکر ہوگا، اس دعوے پر 3 دلائل ذکر ہوں گے، اور جب دعویٰ دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکشن۔ ایکشن. اور کوئی بتائے؟ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، اگر آپ اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کر دیں تو وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب دعوے پر 3 دلائل ذکر ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے، اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا، اور جو نتیجہ ہے وہی اس صورت کا موضوع بھی ہے. وہ نتیجہ جو ہے وہی اس صورت کا موضوع بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دعا ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور اس دعا کے ضمن میں لوگوں کی 3 اقسام کا تذکرہ ہے. کون دہرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. سر میں. چلیں کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی آسیہ ضیاء آپ بتائیں. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ سوری میں نے وہ انمیوٹ نہیں کیا تھا. جی بولیے. سب سے پہلے ایک دعویٰ ذکر ہوگا، اس دعوے پر 3 دلائل ذکر ہوں گے. جب دعویٰ دلائل سے ثابت ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اور نتیجہ اس صورت کا موضوع ہے. اور اس دعا کے ضمن میں 3 لوگوں کا اس ذکر کے ہوگا. بعد دعا کا ذکر ہوگا، دعا ذکر ہوگی، اور اس دعا کے اندر جو ہے وہ ضمنی طور پر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ کرائٹیریا سورہ فاتحہ کے لیے ہے کہ تمام صورتوں پہ اپلائی ہوگا؟ نہیں نہیں، میں یہ سورت فاتحہ کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اچھا، تو یہ جو دلائل اور نتیجہ ہے تو یہ ہم ہر صورت پہ نہیں اپلائی کریں گے؟ نہیں نہیں، یہ میں آپ کو سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے،
جب انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ ٹھیک شروع کریں گے تو اس کے شروع میں سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک. سر وہ ویسے تھوڑا سا السلام کلیئر نہیں علیکم ہوا. تھوڑا سا کیا ہوا ہے؟ کلیئر نہیں ہوا یہ. جی یعنی یہ کیا؟ دعویٰ اور نتیجہ تو سمجھ آ گیا مجھے کہ کیا ہے یہ چیز، جی لیکن یہ جی جی پوچھیے بولیے. آواز کٹ گئی ہے. ہلو جی جی بتائیے بولیے. سر، یہ مجھے یہ تو سارا سمجھ آ گیا کہ دلائل اور نتیجہ اور یہ دعا کا، تو یہ ہم ہر صورت پہ کیوں نہیں اپلائی کریں گے، سورہ فاتحہ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ پہ یہ کوئی چیز اپلائی نہیں کر رہے. ہم سورہ فاتحہ پہ کوئی چیز اپلائی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کے مضامین جو ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے. اگر ہم اختصار کے ساتھ ہمیں بیان کرنا ہو کہ اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے تو اس سورت میں یہ بیان ہوا ہے. اب دوسری سورت کے ٹھیک اندر ہے، اگر یہ سمجھا. بات ہوگی نہیں تو ہم کیسے اپنی طرف سے بیان کریں. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر کیونکہ یہ اوپننگ ہے اس لیے. نہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اوپننگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے اندر یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نا، تو ہم یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے. جب کوئی دوسری سورت پڑھیں گے تو اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہوں گے وہ ہم بتائیں گے کہ اس سورت کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. سر یہ ایک دفعہ خلاصہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجیے. جی، سب سے پہلے ایک دعویٰ بیان ہوگا. دعویٰ وہ ہے الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے سورت کا. اس کے بعد اس پر 3 دلائل ذکر ہوں گے. پہلی دلیل ہے رب العالمین، دوسری دلیل ہے الرحمن الرحیم، تیسری دلیل ہے مالک یوم الدین. جب یہ تینوں دلائل ذکر ہو جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اس دعوے کا نتیجہ ہے کہ جب، بہرحال یہ بات ہم کریں گے جب ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے. ابھی میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ تفصیل سے بات ہوگی اس میں. اب جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے دعوے کو دلائل سے ثابت کر کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب انسان جب کہتا ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں، تو اب وہ مدد طلب کس طرح کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. اب یہ دعا یہاں سے سورت کے آخر تک یہی دعا ہے، اور اس کے ضمن میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کی پہلی قسم، غیر المغضوب علیہم، لوگوں کی دوسری قسم، ولا الضالین، اور لوگوں کی تیسری قسم. یہ ہے سورت کے مضامین کا خلاصہ. جی واضح ہے؟ جی سر اب سمجھ آ گئی. جی اب بارک سمجھ آ اللہ گئی. فیکم، جزاکم اللہ. حیاکم اللہ. جی آگے ہے جی سورت کے مشکل الفاظ کا معنی اور ترجمہ. وہ انشاءاللہ اب ہم جب سورت پڑھنی شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی. باقی یہ کہ اس سورت کا امتیاز کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ کا امتیاز کیا ہے؟ تو اس سورت کے تو بہت سارے امتیازات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں اس سورت کی. جی کوئی بتائے گا سورت کی کوئی خصوصیت، سورہ فاتحہ کی کوئی خصوصیت؟ آیت شفا. سورت فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے. اور اسے ام اس القرآن کے بھی بغیر کہتے ہیں. نماز نہیں ہوتی سر. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو ام القرآن کہتے ہیں. اور دعا بھی ہے. یہ دعا ہے. اس کے ام علاوہ الکتاب. ام الکتاب ہے. اس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. سبعا من المثانی والقرآن العظیم. بارک اللہ فیکم. سر شفا ہے. شفا ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں کافی باتیں موجود ہیں. تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے. قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے. اعظم سورۃ من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 22 نام ہیں. 22 نام ہیں اس کے، اور اس کا ہر نام جو ہے وہ اس کی کسی نہ کسی خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے. جیسا کہ اس کا ایک نام ہے فاتحہ، چونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے رقیہ،
رقیہ یعنی کہ دم. اسی طرح اس کا ایک نام ہے کافیہ، کفایت کر جانے والی، شافیہ شفا والی، ام القرآن قرآن کی جڑ، سبع من المثانی. اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے مناجات، اعظم السورہ، النور، الصلاح، القرآن العظیم، اساس القرآن. اسی طرح اس کے تقریباً 22 نام ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی چیز کے جو زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ جب کسی چیز کے اندر زیادہ اوصاف ہوتے ہیں تو اس کے پھر زیادہ نام ہوتے ہیں اس کے ہر وصف کے اعتبار سے. مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور وہ بہت اچھی اس کی آواز ہے، قاری بھی ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی خطاطی بھی اس کو آتی ہے، اور وہ بہت اچھا عالم بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کا ایک وصف ہے عالم، ایک ہے شاعر، ایک ہے ادیب، ایک ہے قاری. تو یہ الگ الگ نام جو ہیں یہ اصل میں اس کی الگ الگ صفات کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے فضائل میں جو ہے وہ بے شمار چیزیں ہیں، اور ابھی ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے اس طرح تفصیل سے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اور اس کا ایک امتیاز یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا ایک امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن مجید کے مضامین سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. پورے قرآن مجید کے مضامین جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ کوئی حیران تو نہیں ہوا؟ نہیں سر. بارک اللہ فیکم. تو ہم نے یہ بات کی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہ بات کئی علماء نے کہی ہے. اور جو سورہ فاتحہ ہے، خود سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. یعنی کہ تمام شرائع، پورے کا پورا دین اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. یہ بہت عظیم آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ. بلکہ بعض علماء نے اس آیت کی شرح پر جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کئی جلدوں کے اندر کتابیں ہیں جو کہ اس آیت کے مضامین کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہیں، جس طرح کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی مدارج السالکین ہے. تو بہرحال سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ بات ہے. قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں میں منقسم ہیں. یعنی کہ اگر ہم قرآن مجید کی صورتوں کو دیکھیں مضامین کے اعتبار سے تو وہ تقریباً ان کے 4 گروپس بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے جو پہلا گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی خالقیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا بیان ہے. سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا الحمد للہ، الحمد للہ، تو جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو جو قرآن مجید کا پہلا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک، اس میں اسی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے. یعنی کہ جو مضمون سب سے زیادہ نمایاں وضاحت کے ساتھ کثرت سے بیان ہوگا وہ یہ مضمون بیان ہوگا. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے سورۃ الانعام سے لے کر سورہ کہف تک، یہ 11 صورتیں.
ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، جیسا کہ رب العالمین ہے، الحمدللہ لفظ اللہ ہے پہلے، اور پھر کیا ہے رب العالمین۔ تو یہ جو سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک کا حصہ ہے، یہ اصل میں رب العالمین کا بیان ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہوگا۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک، سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے سورہ سبا سے آگے سورہ فاطر سے لے کے سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی مالکیت، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو ایک اعتبار سے یہ جو قرآن مجید کی تمام تر صورتیں ہیں، یہ انہی اللہ رب العزت کے اوصاف کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ کے شروع میں موجود ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں سورہ ہے؟ فاتحہ سے کہاں تک بنتا ہے؟ جی، پہلے والا جو ہے فاتحہ سے سورہ مائدہ تک، یہ چاروں کے چاروں حصے الحمدللہ سے ہی شروع ہوتے ہیں، چاروں کے چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ، سورہ انعام الحمدللہ، سورہ کہف الحمدللہ الذی، سورہ فاطر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں حصے سورہ جو ہے یہ الحمدللہ سے ہی شروع ہوتے ہیں، اور گویا کہ یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ہی کی وضاحت اور تفصیل ہیں۔ سر دوسرا حصہ سورہ نام سے سورہ کہف تک، اور تیسرا سورہ کہف سے ہی اسٹارٹ ہو گیا سورہ سبا نہیں، تک؟ اصل میں سورہ انعام سے سورہ اسراء تک، سورہ اسراء تک، بنی اسرائیل اختتام تک، اور اگلا حصہ جو ہے وہ جی پھر سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ اکبر۔ سر فورتھ والا ریپیٹ کر۔ جی کوئی بتا دے، چیٹ کے اندر کوئی بتا دے۔ جی پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے المائدہ، دوسرا جی حصہ سورہ انعام سے سورہ اسراء اسراء، بنی الاسراء، اسرائیل اسراء، جی تیسرا حصہ الکہف سے لے کے سورہ سبا تک، سبا جی تک، چوتھا حصہ جو ہے نا سورہ الفاتر فاطر سے سے لے کے ناس۔ الناس تک۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جزاک چلیے، سر ایک دفعہ یہ دوبارہ بتا دیں، سورہ فاتح سے سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ کی ملکیت، مالکیت کا بیان، مالکیت کا، مالکیت مالک یوم مالکیت الدین، یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جو پہلا حصہ ہے وہ گویا کہ لفظ اللہ کی وضاحت ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لفظ اللہ ذکر ہوا، الحمدللہ لفظ اللہ۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ گویا کہ اس اللہ لفظ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اس کا بیان ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ رب العالمین، وہ سمجھیں کہ گویا کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا بیان ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ گویا کہ الرحمن الرحیم کی وضاحت اور تفسیر اور تشریح ہے۔ اور چوتھا جو حصہ ہے وہ گویا کہ مالک یوم الدین کی وضاحت اور تشریح اور تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ توجیہ بتائی ہے کہ کس طرح پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کی طرف لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ اور بھی کچھ بات ہم کریں گے،